دیا ہے جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، جب ایسی آیتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو رویا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں محصلہ کے اندر ایک مرتبہ جب تراویح پڑھایا کرتا تھا تو کچھ لوگ ہمارے پیچھے ایسے ہوتے تھے جو مقتدی حضرات ہوتے تھے، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھتے تھے، اور جب وعید کی آیتیں، عذاب کی آیتیں جب ایک امام پڑھتا تھا تو وہاں کے لوگ، کئی ایک لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خوب تیز دہاڑے مار مار کر کے رونے لگا کرتے تھے جب عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، وعید کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو روتے تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے بھی پڑھیں۔ قرآن مجید ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے تلاوت کریں، اس کا بھی ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ وقت نکالیں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ روزانہ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ، 5 صفحہ روز پڑھا کریں گے۔ اور واقعتاً اگر آپ یہ پابندی سے کریں گے، قرآن مجید کی ترجمے کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے تفاسیر کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو بہت لذت ملے گی قرآن مجید پڑھنے میں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان آداب کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک بات یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں کہ قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ کہیں بھول نہ جائیں۔ آپ کو جو بھی قرآن مجید کی جو بھی آیتیں یاد ہیں، بچپن میں آپ نے جو بھی یاد کی ہیں، بعد میں جو بھی یاد کی ہیں، آیتیں یاد کی ہیں، سورتیں یاد کی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بھولیں نہ، روزانہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھا کریں اس کو۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت یعنی دیکھ بھال کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوتا ہے اور رسی کھولنے پر نکل بھاگتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ رسی میں باندھ دیں، جب تک آپ اس کو رسی میں باندھ کر کے رکھیں گے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا، وہ بھاگے گا نہیں، لیکن جیسے ہی رسی کھولیں گے وہ بھاگ جائے گا، وہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش اونٹ سے اس کی تشبیہ دی ہے قرآن کی کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو بالکل ویسے ہی بھاگ جائے گا جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے جب اس کے اوپر نکیل نہیں ہوتی ہے، اس کو رسی سے باندھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن سینوں سے بہت جلد نکلنے والی چیز ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ، ہم کو جتنا بھی یاد ہے، 1 سورت یاد ہے، 2 سورت یاد ہے، 4 سورت یاد ہے، آدھا پارہ یاد ہے، 1 پارہ یاد ہے، 1 صفحہ یاد ہے، جتنا بھی یاد ہے آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے یاد تو کر لیا لیکن اس کو بھول جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہے اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہا کریں۔ اسی طرح سے محترم ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں یا ایسے ہی دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہونٹ کو بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، منہ کو بالکل بند رکھتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر انگلیاں پھیرتے ہیں، انگلیاں ایسے پھیرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ کم از کم آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت۔
ہونٹ ہلتے رہنے چاہیے، بہت زیادہ زور سے آپ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کے منہ کے جو ہونٹ ہیں، آپ کی جو زبان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت وہ ہلتے رہنے چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ہاتھ کو قرآن مجید کے حرف پر رکھتے ہیں اور اپنی نظروں سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بہت جلد قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں شرط یہ ہے کہ قریب رہنے والوں کے لیے باعث خلل نہ ہو یا شہرت طلبی مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ تھوڑا پہلے آ گئے، درس سننے کے لیے آئے تھے، تھوڑا پہلے آ گئے، آپ کے پاس وقت ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، 10-5 منٹ باقی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن لیتے ہیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے اگل بغل میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو نماز کے اندر مشغول ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں، وہی طریقہ اپنائیں کہ اتنی آواز آپ کے زبان سے، آپ کے منہ سے نکلے کہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے زبان سے کیا نکال رہی ہوں، کیا میں پڑھ رہی ہوں، اتنا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بلند آواز سے اس لیے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ شہرت طلبی مقصود ہو، یعنی کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی عورت مسجد کے اندر یا اسی طرح سے کہیں اور تیز تیز سے بلند آواز سے اس لیے قرآن مجید پڑھ رہی ہو کہ بہت لوگ کہیں گے کہ بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ بھی مقصود نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اونگ یا نیند کا غلبہ ہو تو تلاوت سے رک جانا چاہیے۔ آپ قرآن مجید تلاوت کر رہی ہیں اور ایسی صورت میں آپ کو اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تو ایسا آپ نہ سوچیں کہ نہیں پارا بالکل ختم کر لیں گے تبھی ہم رکیں گے تلاوت سے، نہیں، اونگ آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ وہیں پر نشان لگا کر کے بند کر کے رکھ دیں۔ نیند آ رہی ہے، آپ سو لیں، اطمینان رکھ لیں، اس کے بعد پھر جب وقت ملے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ نیند میں ہوں گے، آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوگا، اونگ آئے گی، تو ہو سکتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت غلط کریں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مواخذہ بھی کر لے، اور منع بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور تلاوت کرتے کرتے آپ کو اونگ آنے لگے، نیند کا غلبہ ہونے لگے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت بند کر دیا کریں اور پھر سو لیا کریں یا آرام کر لیا کریں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کو اور پڑھنا ہے تو آپ کم سے کم اٹھ کر کے جائیں، وضو بنا لیں تاکہ فریش ہو جائیں۔ وضو بنانے سے ایک انسان، ایک مسلمان، ایک عورت، ایک خاتون فریش ہو جاتی ہے، تو وضو بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی آداب کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں امید یہ کرتا ہوں کہ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے، ان سارے تعلیمات کو ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں انشاءاللہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ، ہم تمام لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سے جو باتیں سنی ہیں، پروردگارہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔